السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدندہ ابرار قریشی۔ آپ سے مخاطب ہوں۔ صاحب اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کس نوعیت کی ہے، اور پھر کیا عمران خان صاحب مان جائیں گے؟ سلیمان صفدر صاحب نے جیل میں کیا دیکھا، چہرہ کیا کہہ رہا تھا، اور الفاظ کس نوعیت کے تھے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ بلوچوں کا سردار کون، مہرنگ بلوچ یا اختر مینگل صاحب؟ برطانوی وزیر اعظم شکنجے میں آگے، وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بھی کیس بنے گا اور ان کو بھی صدارت چھوڑنی پڑ سکتی ہے۔ یہ دنیا کا بہت بڑا سکینڈل، اس کے اوپر بڑی مفصل بات کریں گے۔ کیا جنید اکبر بھی جو ہیں وہ شیر افضل مروت بننے کو تیار ہیں؟ یہ کہانی کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، چونکہ یہ وہ وقت اور حالات نہیں ہیں جس کے اوپر جو باتیں جس نوعیت کی جنید اکبر صاحب کر رہے ہیں اس وقت میں وہ کی جائیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ چاہتی کیا ہے، اور یہ پھر سلیمان صفدر صاحب جو ہیں انہوں نے کیا دیکھا، کیا سنا، کیوں بیان نہیں کر رہے، اور اپنا نمائندہ سپریم کورٹ نے کیوں مقرر کیا، اس کے پیچھے کون تھا؟ صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آئینی عدالت بنی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے، موجودہ حکومت کی مرضی سے، پھر جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے بدلے میں ان کو چیف بنایا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے تو سہیل آفریدی سے شہباز شریف نہیں مل سکتے، اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے تو بشریٰ بیگم سے ان کی فیملی نہیں مل سکتی، اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے تو سلیمان صفدر عمران خان صاحب سے کئی مہینوں کے بعد نہیں مل سکتے، اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے تو عمران خان صاحب سے ان کی فیملی بھی نہیں مل سکتی۔ اب جب سلیمان صفدر ملاقات کر کے آئے تو ان کی گاڑی میں بیرسٹر سلیمان اکرم راجہ، عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ اور دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے بات کی، ان کا چہرہ بھی دکھائیں گے، تاثرات بھی دکھائیں گے۔ بعض دفعہ انسان نہ بھی بولے نا تو آپ اس کا چہرہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اسٹیبلشمنٹ چاہتی کیا ہے، انہیں اس بات کا صاحب و سختی سے ادراک ہے کہ خان صاحب جب سے جیل میں ہیں یا رہیں گے، ڈیل تو وہ کر نہیں رہے۔ الگ بات ہے کہ ڈیل کی خبریں جو ہیں وہ حکومتی صحافی پھیلانا شروع ہو چکے ہیں، چونکہ ان کے پاس تجزیہ کرنے کو، سوچنے کو، سمجھنے کو اور کوئی بات ہے نہیں ہے۔ وہ ڈاٹس کنیکٹ کر رہے ہیں، تو اگر ڈاٹس کنیکٹ کریں تو بات تو یہی بنتی ہے کہ شاید کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ لیکن اب خان صاحب کی جہاں پہ صحت خراب ہے، ان کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے، اس کا علاج ہوگا اور یقیناً اسی ہفتے میں یا اگلے ہفتے میں ان کو انجیکشن لگوانے کے اصول کے لیے لے کے جائیں گے۔ وہیں پہ اس خرابی صحت کو، جو آنکھ کا معاملہ ہے، اس کو وجہ بنا کے اب اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے۔ یہ باتیں نہیں ہیں کہ ڈیلیگیشن آ رہا ہے یونائٹڈ نیشن کا، یا آیا تھا یا آئے گا، یا IMF آئے گا اور ہیومن رائٹس کی بڑی وائلیشن ہو رہی ہے۔ صاحب اگر یہ چیز ہوتی تو IMF ان کو پچھلی بار بھی قرضہ نہ دیتا۔ جب رجیم چینج ہی امریکہ نے کیا، یونائٹڈ نیشن ان کے انڈر آتا ہے، IMF ان کا اپنا ہے، تو وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کو جب تک امریکہ نہیں چاہے، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی، تو تب تک تو بات نہیں آگے بڑھے گی۔ اگر یہ چاہتے کہ ملک کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کا معاملہ نہ ہوتا، عمران خان صاحب کو ایسے جو عدالت ہے وہاں سے گرفتار نہ کیا جاتا، الیکشن کی رپورٹ جو ہے یہ پبلش کر دیتے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ اپنے ملک کے اندر انصاف کرتے ہیں لیکن بیرونی دنیا میں انصاف نہیں کرتے۔ واپس آتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ چاہتی کیا ہے؟ انہیں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم سیاسی ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کے لیے اڈیالہ سے بنی گالا بیچ دیں، بیرونی دنیا میں تو وہ جائیں گے نہیں، تو اس طریقے سے ہم جو برف ہے اس کو پگھلائیں اور کہیں اندرون خانہ چیزیں ہوں۔ جیسے دیکھیے نا، سہیل آفریدی جو ہیں وہ کور کمانڈر سے ملے، وہاں DGI اسائی بھی تھے، وہ ایک مجبوری تھی، اس سے بھی لوگ غلط رنگ دے رہے ہیں، لیکن وہ صوبے کے حق میں بہتر تھا، اور KPK کے لوگوں کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ جو عمران خان صاحب کے نام کے اوپر اسٹیڈیم بنا ہے پشاور میں، لوگ جو ہیں وہ PSL کے میچز دیکھیں گے اور دیگر چیزیں بھی جو ہیں وہ کی جائیں گی۔ اب اسٹیبلشمنٹ جو اس بنور میں پھنس چکی ہے، اس کا حل حکومت کے پاس تو نہیں ہے۔ وہ حل کیا تھا؟ بیانیہ بناتے، معیشت ٹھیک کرتے، حکومت صحیح سے چلاتے، عوام کے اندر یہ چلے جائیں تو چیزیں اچھی ہوتی ہیں۔ عوام کا حال یہ ہے صاحبوں کہ رانا ثناءاللہ صاحب عاصمہ جنگیر کانفرنس میں ہوں اور بات کر رہے ہوں تو سامنے سے لوگ کہتے ہیں شٹ اپ، پھر رانا صاحب بولیں تو
90% حال سے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ امیر مقام صاحب لیپ ٹاپ تقسیم کرنے جائیں اور پنجاب کے باہر کہیں پہ یہ عمل کریں تو لوگ وہاں پہ عمران خان نیازی زندہ باد کے نعرے لگا دیتے ہیں، لیپ ٹاپ بھی لے لیتے ہیں۔ یہ کہیں الیکشن لڑنے چلے جائیں تو لوگ کھمبے کو ووٹ دے دیں گے، ان کو ووٹ نہیں دیتے۔ تو عوام میں ان کی حیثیت نہیں تھی، تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو سیاسی ٹمپریچر بڑا ہوا ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، ان کے اپنا پیدا کیا ہوا ہے، اس سے نارملائز کرنے کے لیے، تھوڑا نیچے لانے کے لیے، اور جس سے ملکی معیشت ٹھیک ہوگی، تو ہم خان صاحب کو ڈائریکٹ تو چھوڑ نہیں سکتے۔ چھوڑیں گے تو یہ 3 سالوں سے جیل میں قید بھیڑیا جو ہے، شیر نہیں بھیڑیا، یہ جب باہر نکلے گا تو کھا جائے گا، ان کو ڈر ہے۔ دیکھ لیجئے منیب فاروق صاحب دیکھیں، ان کی ٹویٹس دیکھ لیجئے، سہیل وڑائچ صاحب کی ٹویٹس دیکھ لیجئے۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے بہت بڑی بات کی کہ یہ کوئی وجہ نہیں بنتی، سادہ لفظوں میں جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں اور وہ اس سسٹم کو جو ہے وہ بخشے گا یا چھوڑ دے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑنا ایسا ہی ہے جیسے آپ بیل مجھے مار، یعنی کہ دیوار کے ساتھ ٹکر مارنے کے مترادف ہے۔ تو یہ سب لوگوں کو پتہ ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ ہم یہ بڑے احتجاج جو ہیں اس سے بچیں۔ انٹیلیجنس کی رپورٹس ان کے پاس گئی ہیں۔ 8 فروری کا معاملہ دیکھ لیجئے آپ، جو احتجاج تھی شٹر ڈاؤن کی اور پہیہ جام کی، جتنا بھی تناسب تھا ہماری توقع سے تو وہ زیادہ تھا، تو وہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ دوبارہ بھی خاموش انقلاب آ چکا ہے، اور یہی لاوا جو پکا ہوا ہے، اگر یہ باہر نکل آئے لوگ، ہم ان کو سنبھال نہیں سکیں گے، ان کی بڑی تعداد ہوگی، کنٹینر بھی تیار ہو چکا ہے، آگے IMF کا وفد آنا ہے، جون میں بجٹ پیش کرنا ہے اور چیزیں کرنی ہیں، تو سیاسی ٹمپریچر ایسے ہی رہا تو سنتے پہلے سے بند ہیں، اوپر سے رمضان ہے، لوگ روزہ رکھیں گے، لوگوں کو کھانے کو نہیں ملے گا، برے حالات ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ ایک طریقہ کار ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے چیزوں کو نارملائز کیا جائے۔ اب دیکھیے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تو یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس نے سلمان صفدر صاحب کو بھیجا، 3 سے 3.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی۔ صاحب یہ سلمان صفدر صاحب کا چہرہ دیکھیے، یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ وہاں بہت ساری باتیں ہوئیں، کچھ ایسی باتیں ہوئیں جو غیر معمولی تھیں، غیر متوقع تھیں، اور سلمان صفدر صاحب چونکہ بیان نہیں کر سکتے، وہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں، ان کے اوپر شک بھی نہیں کیا جا سکتا، اور واقعی ان کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ سپریم کورٹ کے اندر آج یا کل جب بھی وہ رپورٹ دیں گے تو اس رپورٹ سے تو پتہ چل جائے گا، ہم سارے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیا خان صاحب کی صحت کیسی ہے، کیا وہ اندر سیل میں گئے تھے، کیا ہوا تھا، اسی سے سلمان صفدر صاحب کتنے پروفیشنل ہیں، کس کے زیر سایہ ہیں، یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن یہ بات میں دعوے سے کہتا ہوں کہ سلمان صفدر صاحب صحیح رپورٹ دیں گے، لیکن وہ رپورٹ جب رجسٹرار سپریم کورٹ کے پاس جائے گی، اس کے بعد ججوں کے پاس جائے گی، اور پھر جب وہ پیش کی جائے گی، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ رپورٹ اسٹیبلشمنٹ دیکھے گی، جرنیل دیکھیں گے، اس کو تبدیل کریں گے، اور پھر بات سامنے آئے گی، وہ ساری باتوں کو بیان نہیں ہونے دیں گے۔ تو سلمان صفدر صاحب کو خان صاحب بڑے ٹکرے ہیں آگے سے، انہوں نے بڑی سخت اور تلخ باتیں کی ہیں، شاید انہوں نے ذہنی مریض بھی کہہ دیا ہو، شاید ڈیل بھی ٹھکرا دی ہو۔ یہ بات صرف ان کو جا کے دیکھنے کی نہیں تھی، دیکھنے والی ہوتی تو صاحب وہ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ کر لیں۔ یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ ٹرائل کے علاوہ اگر کوئی ملاقات ہو رہی ہے ان کے وکیل کی، بیرسٹر کی، تو وہ 3 سے 3.5 گھنٹے کی ہو رہی ہے۔ امیجن کریں آپ کسی کے ساتھ میٹنگ کریں گے 3-3.5 گھنٹے کی، تو اس میں کتنا بڑا ٹائم ہوتا ہے، اور انف ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر آپ ساری ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ تو سلمان صفدر صاحب کی باتیں جو ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئیں، لیک نہیں ہوئی، اگر کسی سے انہوں نے ذکر بھی کیا ہے تو وہ میڈیا پہ بیان نہیں کریں گے، چونکہ اس کا خمیازہ بھگتا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، کہ جب بھی ملاقات کر کے آتے تھے تو ذہنی مریض اور یہ ساری چیزیں کہہ دیتے تھے، اور میں بھی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا تھا، جو کہ بعض کام نا حکمت سے کرنے ہوتے ہیں۔ تو اب جو صورتحال ہے، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو رپورٹ ہے اس کو یقیناً بدلا جائے گا۔ خان صاحب نے باتیں مانی ہیں یا نہیں مانی، یہ ایک سیاسی طور کے اوپر جو ڈسکشن ہوئی وہ پارٹی کو بتائی جائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کے تو ویسے بھی کیمرے اور مائکس لگے ہوئے ہیں، ان کو تو پتہ چل گیا ہوگا، لیکن سپریم کورٹ اس کے بعد کیا کرے گی، کیسز لگانے ہیں، سزائیں دینی ہیں، بریت ہونی ہے، کیا ہونا ہے، کس طرف حالات جائیں گے، یہ طے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ نارملائز چیزیں کی جائیں۔ کیا عمران خان صاحب اس کے اوپر کچھ باتوں کے اوپر متفق ہوں گے؟ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ سہیل افریدی ہوں، علامہ ناصر راجہ صاحب ہوں، محمود خان اچکزئی صاحب ہوں، ان کی بہن ہو بیرسٹر گور ہوں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے اگر چیزیں ہو سکتی ہیں تو ان کو کیا جائے، اور ابھی بڑی حد تک برف پگھل چکی ہے، برف پگھل چکی نہیں بلکہ پگھل رہی ہے، تو یہ چیزیں ایک وقت آنے کے اوپر بہتری کی طرف جائیں گی۔ لیکن یہ ان تمام باتوں کا دار و مدار 2 افراد کے اوپر ہے۔ پوری ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جتنے ادارے ہیں، حکومت ہے، سینٹ ہو، پارلیمنٹ ہو، عدلیہ ہو،
ISI ہو، میں کہتا ہوں کسی کا بھی نام لے لیں، وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں اور دوسرے عمران خان صاحب ہیں. ان کے درمیان آپس میں کوئی صلح، کوئی چیز، کوئی لکھوانا، کوئی چیز کرنی ہوگی، کوئی کسی کو معاف کر دے، آگے بڑھے، کوئی چیزیں کی جائیں، پھر تو بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ خان صاحب کو بھی پتہ ہے انہوں نے کتنی تکلیف دیکھی، اور یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ عوام کی طاقت ان کے ساتھ ہے. فیلڈ مارشل صاحب اگر آراء اور ضد چھوڑ دیں تو ان کو بھی پتہ ہے کہ ملک کیسے چلے گا اور اس کا حل کیا ہے. اور خان صاحب جب تک جیل میں ہیں یہ چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. تو کہنے کی بات یہ تھی کہ کیا عمران خان صاحب مان جائیں گے، یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں. اور وہ کیا ٹرمز کنڈیشن ہوں گی، اور اڈیالہ سے بنی گالہ کی طرف چلے جائیں، ٹریٹمنٹ ہو، چیزیں ہوں، یہ ان کا حق ہے. لیکن خان اپنی رہائی کا کریڈٹ کسی بہن کو بھی نہیں دے گا، کسی بیرسٹر سلمان صفدر کو نہیں دے گا، کسی شخص کو نہیں دے گا. اس نے اکیلے جنگ لڑی ہے، وہ اکیلے ہی باہر آئے گا، اور اس کا کریڈٹ وہ سوائے اپنی ذات کے کسی کو نہیں دیں گے. ہاں اگر انہوں نے کسی کو دینا ہوا تو وہ عوام پاکستان ہوں گی. وہ انڈیویجول کسی فرد واحد کو یہ کریڈٹ نہیں دیں گے. یہ خان صاحب کی نیچر ہے، یہ چیزیں ہیں، اور یہی ریالٹی ہے. سزا وہ کاٹیں اور اس کا کریڈٹ کوئی اور کیوں لے جائے، اور ایسے کیوں ہو. تو لہٰذا خان صاحب مانیں گے یا نہیں مانیں گے یہ بڑی اہم بات ہے، چونکہ انہوں نے جیل کے اندر جو سزائیں کاٹی ہیں، جو صحبتیں برداشت کی ہیں، جس نہج کے اوپر جا کے 77 سال کی عمر میں اس شخص نے جو چیزیں فیس کی ہیں، اس کا ریوارڈ تو اسے چاہیے. ہاں یہ کہہ دینا خاموش ہو جائیں، وزیر اعظم کو اور بن جائے، پی ٹی اے اقتدار میں آ جائے، خان کبھی بھی یہ بات نہیں مانے گا. اس کے پاس پہلے سے ٹائٹل ہے ہیرو کا، اور وہ ٹائٹل کوئی نہیں چھین سکتا. تو لہٰذا یہ جو ملاقاتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے پس پردہ کچھ ہے. اب وہ مثبت ہے، وہ دل سے ہے، وہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے، وہ کوئی چال ہے، کوئی جال ہے، کیا چیزیں ہیں یہ تو پتہ چل جائے گا. لیکن فروری کا آدھا مہینہ پاس ہے تحریک انصاف کے پاس، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پاس. مارچ کا تقریباً پورا مہینہ ان کے پاس ہے، اور 1.5 مہینے کے بعد اپریل میں موسم بھی تقریباً ٹھیک ہوگا، حالات بہتر ہوں گے، تب وہ احتجاج بھی کر سکتے ہیں، کنٹینر بھی تیار ہے، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ بھی طے ہے کہ جب تک یہ بولیں گے نہیں، عوام کا پریشر نہیں ہوگا، اس وقت تک خان صاحب اڈیالہ سے بنی گالہ بھی نہیں جائیں گے. اب بھی یہ جو چیزیں کسی حد تک کی جا رہی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے لمبا عرصہ ایسی حالات اور واقعات رکھے، اور خان صاحب کی آنکھ بھی خراب ہو چکی ہے، چیزیں ہیں، اس کو بہانہ بنا کے چاہ رہے تھے کہ حسین شہید سروردی کی طرح کوئی ایسی بیماری لگ جائے، میاں نواز شریف صاحب کی طرح کوئی ایسے پلیٹلیس، حالانکہ یہ خون کے وائٹ اور ریڈ سیل ہوتے ہیں، تو ایک ٹرم استعمال کی گئی تھی کہ وہ پلیٹلیس کم ہو گئے ہیں، تو اس کا علاج ہے ہی لنڈن میں. تو کہیں خان صاحب کو بھی ہم ایسے بیمار کر دیں، آنکھ کا مسئلہ شو کریں اور یہ تاثر دیں کہ انہیں بیرونی دنیا میں جانا چاہیے، یہ علاج کروانا چاہیے، یا بنی گالہ جا کے علاج کروانا چاہیے، اسپتال چلے جائیں، چونکہ آہستہ آہستہ ان کو ہم جو ہے وہ ریلیز کریں. لیکن خان کبھی بھی ملک سے باہر نہیں جائے گا، معذرت کے ساتھ ان کی آنکھ ہی کیوں نہ ضائع ہو جائے. تو اس کے اوپر آپ اپنا رد عمل دیجیے گا کہ آپ کو پس پردہ کیا لگتا ہے، اور کیا خان صاحب مان جائیں گے. لیکن سلمان صفدر صاحب، ظاہر ہے یہ باتیں تو سامنے آئیں گی، رپورٹ پہنچ چکی ہوگی آج سپریم کورٹ کے پاس، وہ کب ریلیز ہونی ہے، کیا ہونا ہے، جوں یہ بلی تھیلے سے باہر آئے گی ہم آپ کو اس کے حوالے سے بخوبی باخبر رکھیں گے. بہت ساری اہم خبریں ہیں صاحبو جن کی اوپر بات کرنی ہے. پہلے میں بلوچوں کا سردار کون، مہرنگ بلوچ یا اختر مینگل، یہ میں آپ کے سامنے نقطہ رکھتا ہوں، اور یہ میں بلوچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک کون ہے. لیکن 2 سال پہلے استعفیٰ دیا گیا، اختر مینگل صاحب نے دیا تھا، اب ان کا استعفیٰ اسپیکر نے منظور کیا ہے. کوئٹہ کے جو حالات ہیں اس کے پیش نظر کیا. دوسری طرف مہرنگ بلوچ ہیں، دیگر لوگ ہیں، یہ اختر مینگل صاحب بھی بلوچ ہیں، لیکن خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنے میں ان کا کردار تھا. جب بھی اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے یہ ان کی مورے بن جاتے ہیں. تو یہ ایسے ٹول رکھے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہ وقت آنے کے اوپر ان کو استعمال کرتے ہیں. لیکن ان کا استعفیٰ دیا جانا بھی ایک بڑی منی خیز بات ہے. اب جو اصل حقیقی نمائندے ہیں اس وقت وہ تو جیل میں ہیں، جو آزاد ہوتے ہیں وہ تو نمائندگی، ہم ان کے اوپر شک نہیں کر رہے، بلکہ یہ ریالٹی ہے کہ جو حالات اور واقعات ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں، وہ اس طریقے کے ہیں کہ ان کو دیکھ کے ہم بتا سکتے ہیں کہ اختر مینگل جو سردار ہیں یہ کس کے طریقے سے کام کرتے ہیں، اور جو مہرنگ بلوچ ہیں وہ کس لائن کو سامنے رکھتے ہوئے کام جو ہے وہ کرتی ہیں. تو یہ اختر مینگل اور مہرنگ بلوچ میں سے کون بلوچوں کا سردار ہے، اصل میں لیڈر ہے، یہ آپ نے بیان کرنا ہے. اب صاحب وہ ایک بڑی چیز ہے، بلکہ ٹرمپ کے حوالے سے یہ جو بہت بڑا دنیا کا سکینڈل ہے، میں اس کے اوپر آخر پہ بات کرتا ہوں. اس سے قبل جنید اکبر شیر افضل مروت بننے کو تیار ہیں. یہ ایک آڈیو لیک ہوئی، اور آڈیو لیک کے بعد آج انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر یا کہیں پہ خطاب بھی کیا، گلے شکوے بھی کیے. جنید اکبر صاحب نے آڈیو کے معاملے کے اوپر 2 جگہوں پہ
بات چیت کرتے ہوئے دو بڑے حیران کن جملے کہے، اور یہ وہ جملے تھے جو شیر افضل مروت صاحب نے ان میں سے ایک جملہ میرے پروگرام میں کہا تھا، لنڈن میں بیٹھے ہوئے پروگرام کیا تھا، یہ دوسرا میرا گورکھ دندہ تھا شیر افضل مروت کے ساتھ، جس پروگرام کو شہزاد اقبال صاحب نے جیو پہ چلایا، ڈان نیوز نے کوٹ کیا میرے اس ٹاک شو کو، اور اس میں ایک جملہ کہا گیا جس کے بعد خان صاحب نے معذرت ان کو پارٹی سے فارغ کیا تھا، اور وہ میرا ہی انٹرویو تھا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ عمران خان نے میرے ساتھ زیادتی کی، ناانصافی کی۔ اب خان صاحب کی وجہ سے شیر افضل مروت کو ٹکٹ ملا، ایم این اے بنے۔ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں تھے، ان کو ٹکٹ نہیں ملتا تھا، ان کے ساتھ 8 سال یہ رہے، اور پھر جب خان صاحب نے ہاتھ اٹھایا، تھوڑا سی لچک پیدا کی، تو یہ ان کے خلاف ہو گئی، اور وہی جملے کہ پارٹی عمران خان کی نہیں ہے، جنید اکبر کہتے ہیں میری ہے، اور عمران خان سے بڑھ کے میری پارٹی ہے، میں پارٹی کا وفادار ہوں اور پارٹی میری ہے، مجھے کوئی پارٹی سے نہیں نکال سکتا۔ جس دن عمران خان صاحب کو یہ پتہ چل گیا، اور یہ جو گردن میں سریا ہے، حالانکہ جمہوری طریقے سے یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں جنید اکبر، لیکن یہ کہنا کہ پارٹی عمران خان کی نہیں ہے، مجھے کوئی نکال نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت یہ باتیں کہنا غلط ہے۔ وقت اور حالات کے مطابق اگر یہ باتیں کریں تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن اس وقت جو کچھ باتیں آپ بیان کر رہے ہیں، ایسے حالات میں ہمیں یونٹی چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کے اندر فساد نہیں چاہیے، اتفاق چاہیے، اور یہ جو کچھ آپ اس وقت کر رہے ہیں یہ آپ کو اس وقت نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے اچھے حالات ہونے چاہیے، تب اگر آپ ایسے کریں تو پھر بات بن سکتی ہے۔ لیکن میں مختصر یہ کہوں گا کہ جنید اکبر بھی شیر افضل مروت بننے کو تیار ہیں۔ کیا کے پی کے لوگوں جنید اکبر صاحب کے بارے میں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ بھی شیر افضل مروت بننے جا رہے ہیں، اور کیا ان کو اس موقع کے اوپر ایسا کرنا چاہیے؟ یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کروں گا کہ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ غلط کرے تو چڑھائی کرتے ہیں، جہاں پہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور جماعت اسلامی کے اوپر تنقید کرتے ہیں، وہ بڑے پاورفل ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہیں پہ یہ اپنی قیادت اور اپنی لیڈرشپ کو بھی نہیں چھوڑتے، اور آپ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ عمران خان صاحب بھی کل ڈیل کر کے آ جائیں تو آپ ان کے بارے میں بھی آواز اٹھائیے، چونکہ یہ بار بار حرکتیں، یہ قصے کہانیاں ہم نہیں سن سکتے۔ جو غلط ہے اس کے اوپر تنقید کریں، جائز تنقید کریں، اخلاقی باؤنڈریز کے اندر رہ کے کریں، لیکن یہی جمہوریت ہے، اور اس میں ذاتی بغض و عناد جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ صاحبو، یہ جو سکینڈل ہے اس کا تعلق ہے جیفری ایپسٹین فلتھی رچ۔ میں ریکمینڈ نہیں کروں گا آپ اس کو نیٹ فلکس کے اوپر جا کے دیکھیں، جو کہ بڑی بھیانک سٹوری ہے۔ اس کے اندر سابق امریکی صدر جو ہیں وہ بل کلنٹن شامل ہیں اس سکینڈل میں، آئی تھنک بل گیٹس کا بھی نام آتا ہے کہیں نہ کہیں، اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ شامل ہیں۔ جیفری ایپسٹین فلتھی رچ پورا اس کا نام ہے، اور جو جیفری ایپسٹین ہے اس نے لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی، جنسی ہراسگی کی، اور اس سکینڈل کو جو نیٹ فلکس ہے اس کے اوپر ایک جرنلسٹ ہیں جنہوں نے اس کو کئی سال انویسٹیگیٹ کر کے امریکن پولیس کے ساتھ مل کے بڑی مفصل اور ٹرو سٹوری کے اوپر یہ بیسڈ ہے، اور اس طرح کے کردار جو ہیں وہ آزاد کشمیر اور پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اللہ کرے کبھی نیٹ فلکس اس طرف بھی رخ کرے، کوئی پاکستان کا بھی صحافی ہو، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، وہ بھی اس سٹوری کو لے کے سامنے آئے تو اس سے بھی بھیانک چیزیں ہیں۔ تو اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ اتنا یہ بڑا سکینڈل ہے کہ اس کی زد میں آ سکتے ہیں، ان کی صدارت جا سکتی ہے۔ گریٹ برٹن کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو یقیناً سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا، مجھے یہ لگتا ہے، یہ مجھے خدشہ ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر قوم سے تو معافی مانگی ہے، لیکن یہاں بات معافی سے نہیں چلتی۔ یہاں پہ لوگ، یہ جو 18 سال سے کم عمر بچیوں کا سکینڈل تھا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے سورسز کے مطابق جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، مراسم تھے جیفری ایپسٹین فلتھی رچ، جو یہ بہت بڑا سکینڈل ہے، نیٹ فلکس کے اوپر پوری سیریز بنی ہے اس کے اوپر، تو اس چیز کو وجہ بنا کے یہ بڑا سینسیٹیو موضوع ہے۔ اس کے اوپر برطانوی عوام جو ہیں ان کو جب پتہ چلا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہیں ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ جو جیفری ایپسٹین فلتھی رچ کی کہانی ہے اس کو وائس اوور سٹوری کے طور کے اوپر، لمبی چوڑی ہوگی، میں آپ کے سامنے یہ پوری بات رکھوں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم اس شکنجے میں آ چکے ہیں۔ اس شکنجے میں آنے کے بعد ان دونوں کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹرمپ کے اوپر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے وہ تو براہ راست اس کے اندر ملوث ہیں، ان کے اوپر بھی کیس بنے گا، اور اگر ٹرائل ہوا تو وہ مارے جائیں گے۔ اس کے ثبوت اس دور کے جو کیسٹ ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے، جب پولیس ریکارڈ کرتی تھی تو لوگوں نے بیانات دیے ہیں، اور نیٹ فلکس کے اوپر یہ پورا سکینڈل یہ ٹرو سٹوری بیسڈ ہے۔ اس کو اگر آپ چاہیں تو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کے شکنجے میں یہ لوگ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، اور ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے جیسے پہلے بات کی تھی کل فیصل وارڈا کے حوالے سے،
آج فیصل ووڈا صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اور بڑا سٹانس لیا ہے. فیصل ووڈا کا نیا مشورہ، کل تو کہہ رہے تھے نا کہ 500 سے 5000 سیاستدانوں کو گولی مار دیں تو وہ جو ہیں ملک ٹھیک ہو جائے گا. ہم نے کہا تھا کہ پہلی گولی مارنے کا آغاز فیصل ووڈا سے کیا جائے، چونکہ یہ سینٹ میں ہے، اس سے پہلے MNA رہے، یہ وزیر رہے پانی کے، یہ الیکشن لڑے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہے، یہ سیاستدان ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کے بارے میں بکواس کرنے والوں کے ساتھ بھی دہشت گردوں والا سلوک کرو. یہ فیصل ووڈا صاحب سر عام اور کھلے عام یہ باتیں کہہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں، ویڈیو تو ہم پلے نہیں کریں گے. صاحب لاہور میں ایک SHO ہے، اس کی 12 مرتبہ ویڈیو آئی. یہ جب بسنت ہو رہی تھی تو اس بسنت کے دوران SHO نے مسجد کے سپیکر پہ کھڑے ہو کے یہ کہا کہ اے لاہور کے لوگوں، اگر تمہارے بچوں نے پتنگ بازی کی جس کے اوپر منع کیا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے. آئی تھنک یہ لاہور تھا یا جو بھی شہر تھا وہاں پہ انہوں نے اناؤنس کیا، یا گجرانوالہ یا فیصل آباد جہاں پہ بھی ہے. وہ ایک SHO یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا، اگر تم نے ایسے کیا تو میں تمہیں گرفتار کر لوں گا، تمہارے ابا کو نہیں چھوڑوں گا اور تمہارا گھر مسمار کر دوں گا. یقین جانیے یونائٹڈ نیشن اور امریکہ بھی ایسی دھمکی کسی فرد واحد کو اور بچوں کو نہیں دے سکتا. ہاں ملکوں کو وہ کہتے ہیں ہم ایران کو یہ کر دیں گے، فلان چیز کر دیں گے. تو جس ملک کا ایک SHO نوکر ملازم عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لینے والا یہ عوام کو دھمکی دے دے، وہاں پہ فیلڈ مارشل فیصل ووڈا کو میں کیا ڈسکس کروں، وہاں پہ کس کے وہ سامنے رونا روئیں اور کیا چیزیں کریں. اور یہ بندہ میڈیا کے اوپر آ کے کہہ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل کے بارے میں بکواس کرنے والوں کے ساتھ بھی دہشت گردوں والا سلوک کرو. اور بھائی ایوب خان کو لوگ کتیا کو، کتی کو چارپائی کے اوپر لٹا کے پتہ کیا کہتے تھے، سوٹیاں مارتے تھے اور کہتے تھے بتا تو آئندہ کوئی ایسا ایوب خان پیدا کرے گی. یہ حالت ہوئی ہے. لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا. یہ تو خان صاحب ابھی تک ذہنی مریض کر رہے ہیں نا. جو ملک کے حالات ہو چکے ہیں، کوئی فیلڈ مارشل ہو، کوئی عمران خان ہو، کوئی نواز شریف ہو، کوئی زرداری صاحب ہوں، سب کے اوپر تنقید ہوگی. ہماری ٹیم نے نواز شریف صاحب کا پرانا بیان چلا دیا، وہ فیس بک کے اوپر لگا اور یوٹیوب کے اوپر بھی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ گن لے کے میں وزیر اعظم تھا تو فوجی جرنیل وہاں پہنچے، انہوں نے کہا یہ کرو وہ کرو، نہیں کرو گے تو ہم گولی مار دیں گے. یہ لنڈن میں انہوں نے 4 سال پہلے پریس کانفرنس کی تھی. تو ہم تب پٹواری کہلایا کرتے تھے، چونکہ ہم وہ ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے تھے تو ہم عمران خان صاحب کی مخالفت کرتے تھے اور میاں صاحب کی سپورٹ کرتے تھے، چونکہ وہ صحیح ڈائریکشن میں تھے. تب خان صاحب صحیح ڈائریکشن میں شاید نہیں تھے. تو اب وہ والی ویڈیو ہم نے دوبارہ لگائی تو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں. نہیں بھائی، یہ الفاظ ہیں. کیمرہ جھوٹ نہیں بول سکتا، انسان جھوٹ بول سکتے ہیں، میں جھوٹ بول سکتا ہوں، آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. یہ کیمرے نے ریکارڈ کیا ہے، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے. تو لہٰذا بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو انٹرنیشنل دباؤ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اقوام متحدہ کا ایک وفد ہے اس نے چیف جسٹس افریدی سے ملاقات کی ہے. اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ کل مخصوص کیسز میں نوٹس جاری ہوئے. عمران خان کی جیل کے حالات کے بارے میں وکیل کو بھیجا گیا. آج اس پر ایک رکنی کمیشن بنایا گیا. لوگ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے ڈومیسٹک پریشر کچھ بھی نہیں ہے، PTI کا شاید اتنا دباؤ نہیں ہے، مگر انٹرنیشنل پریشر ضرور موجود ہے. یہ کوئی انٹرنیشنل پریشر نہیں ہے، باقی چیزیں نہیں ہیں. لیکن متی اللہ جان نے اس کے اوپر بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے اور اسٹیبلش نے یو ٹرن لیا ہے. انہوں نے اسے ایک قانونی راستہ بنا کر پیش کیا ہے. متی اللہ جان یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جتنے منہ اتنی باتیں ہیں. سلمان صفدر صاحب کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی اور وکیلوں کے ساتھ کیسا ظلم ہوا یہ آخری نقطہ بیان کریں گے. اسلام آباد کچہری سے علی زمان ایڈوکیٹ اور ڈپٹی جنرل سیکرٹری پشاور وسیم زمان کو جبری اغوا اور ان پر دوران حراست بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کو. اور یہ ریاستی دہشت گردی ہے اور لاقانونیت کی انتہا ہے. کیا اس ملک میں آئین اور انسانی حقوق نام کی کوئی چیز ہے؟ یہ میں کیوں کہتا ہوں، یہ تصویریں دیکھیے گا کہ ان وکیلوں کو جب پکڑا گیا اور وکیلوں کو اتنا مارا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ریاستی دہشت گردی کی گئی. ایک طرف یہ DGI وزیر داخلہ سہیل افریدی وزیر اعلیٰ اور کور کمانڈر بیٹھتے ہیں، ملکی حالات اور خیبر پختونخوا کے حالات کے اوپر بات کرتے ہیں، سیکیورٹی کے حالات کے اوپر بات کرتے ہیں. اور دوسری جانب سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ سے صاحبوں یہ دھمکیاں آتی ہیں کہ ہم ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیتے ہیں، ان کو گرفتار کریں گے. یہ دونوں جانب کھیل رہے ہیں اور دونوں جانب کھیلنے والے ہمیشہ رن آؤٹ یا کلین بورڈ ہو جایا کرتے ہیں. ولاگ آج کا کافی لمبا ہو گیا. اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے.